خطبہ جمعہ کا عنوان ہے تلاوت قرآن آداب و فضیلت۔ یہ خطبہ سن 1426 ہجری کو رمضان کے مہینے میں مسجد طاہرہ مالیگاؤں میں دیا گیا تھا۔ سماعت فرمائیے۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم۔ حاضرین مجلس، دینی بھائیوں، خواتین ملت، قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت جو ایک بڑی آیت کا حصہ ہے، ابھی اس کو پڑھا گیا۔ قرآن کریم کی یہ آیت وہ مشہور آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو رمضان کے مہینے سے جوڑ رکھا۔ قرآن کریم کا رمضان کے مہینے سے کیا تعلق ہے، یا یوں کہیے کہ رمضان کے مہینے کا قرآن کریم سے کیا تعلق ہے، اس تعلق کو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں واضح کر دیا اور یہ فرما دیا ہے کہ قرآن کریم ہی اصل میں اللہ رب العزت کی وہ عظیم نعمت ہے، اللہ رب العزت کا وہ اہم کلام ہے، وہ مقدس اور محترم کلام ہے جس کی وجہ سے رمضان کے مہینے کو فضیلت دی گئی۔ انداز بیان اور گفتگو کا سیاق یہی بتاتا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن کا جب نزول ہوا تب رمضان کے مہینے کو یہ فضیلت اور یہ تقدس حاصل ہوا۔ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ قرآن کیا ہے؟ سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت کی باتیں اس میں واضح طور سے موجود ہیں۔ یہ کتاب حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی ہے۔ جی ہاں، ایک زمانہ اس دنیا پر ایسا گزرا ہے جبکہ یہ دنیا کفر اور شرک کے دلدل میں پھنسی ہوئی تھی، دیوی اور دیوتاؤں کے جھرمٹ میں اس انسان کی زندگی گزر رہی تھی۔ یہ انسان یہ سمجھتا تھا کہ ہمارے سامنے رکھا ہوا یہ بت، پتھر کا یہ مجسمہ، یہی ہمارا کارساز ہے، یہی سب کچھ کرتا ہے۔ انسان اپنے رب کو بالکل بھول چکا تھا، خیر اور شر کی تمیز نہیں کر پاتا تھا۔ اللہ رب العزت نے جب اس کلام کو نازل فرمایا تو دنیا کا کایا پلٹ گیا۔ کفار قریش یا جزیرۃ العرب کے رہنے والے، جن کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا سب سے پہلا مخاطب بنایا تھا، جب قرآن کریم کا نزول ہونے لگا تو وہ ترملا اٹھے، وہ گھبرا گئے۔ کفار قریش نے سمجھا
کہ ہماری سیادت اور قیادت خطرے میں پڑتی نظر آ رہی ہے، اسی لیے کہ بتوں کے یہ پجاری اس زمانے کے سب سے متقی اور پرہیزگار دیندار سمجھے جاتے تھے۔ جب قرآن کریم کا نزول ہوا اس نے حق کو الگ کر دیا اور باطل کو الگ کر دیا اور کہا ہے انسان تو اپنے رب سے اتنا غافل ہو گیا ہے اور تو اپنے رب کو اس قدر بھلا چکا ہے کہ ایک خالق اور مخلوق کے درمیان تو فرق نہیں کر پاتا ہے۔ یہ پتھر جو اللہ کی مخلوق ہے اور یہ بت، یہ مٹی کا ڈھیر جس کی تو پوجا کرتا ہے، جس کے سامنے سجدہ کرتا ہے، تو تجھ کو اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک مخلوق دوسرے مخلوق کو وہ مدد نہیں پہنچا سکتا جو ایک خالق اپنے مخلوق کی مدد پہنچا سکتا ہے۔ جی ہاں، قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا، آہستہ آہستہ مکہ کی کایا پلٹ رہی تھی، آہستہ آہستہ لوگ بدلتے چلے جا رہے تھے۔ کفار مکہ نے اس کے لیے بہت تدبیریں کی، قرآن کریم کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ ظاہر بات ہے کہ قرآن کریم کی طرح، قرآن کریم جیسا کلام دنیا کی پوری کائنات، دنیا میں بسنے والے سارے انسان اور جنات مل کر کے بیٹھ جائے اور پوری طاقت، پوری قوت، پورا دماغ لگا دے تو ایسا کلام نہیں لا سکتے۔ انہوں نے سوچا کہ قرآن کریم کو کیسے غلط کہا جائے، کیسے اس کو باطل قرار دیا جائے، کیسے لوگوں کو اس سے متنفر کیا جائے۔ چنانچہ اس کے لیے اوچھے اعتراضات کیے جانے لگے، الزامات لگائے جانے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ کوئی کہتا یہ کاہن ہے، کوئی کہتا یہ جادوگر ہے، کوئی کہتا کہ یہ فلاں آدمی سے سیکھ کر کے آ رہا ہے، کوئی کہتا ارے بھائی قرآن کو اگر نازل کرنا تھا تو محمد ابن عبداللہ کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ مکہ کے بڑے بڑے سردار اور طائف میں رہنے والے اتنے بڑے بڑے چودھری، ان کے اوپر قرآن کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ جی ہاں، اس طرح کا اعتراض کرنے لگے۔ اور جب آدمی کے پاس دلیل نہیں رہتی ہے تب اسی طریقے سے وہ اعتراض کرتا ہے، اسی طریقے سے وہ الزامات لگاتا ہے، جس طریقے سے آج دنیا مسلمانوں کے اوپر الزامات لگا رہی ہے۔ مسلمانوں کے قرآن پر آج بھی الزامات لگانے والے موجود ہیں۔ اس میں جہاد کی آیتیں ہیں اور اس میں آتنک پھیلانے والی آیتیں ہیں۔ جی ہاں، اور یہ مدرسے جہاں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے یہ سب آتنک پھیلانے والے مقامات ہیں، آتنک کی تعلیم دی جاتی ہے، دہشت گردی پھیلائی جاتی ہے۔ کیوں؟ یہ مزاج اور یہ سوچ کیوں آیا؟ یہ وہی مزاج ہے، یہ وہی سوچ ہے جو کفار مکہ کا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ قرآن کریم کا مقابلہ دنیا میں کوئی طاقت نہیں کر سکتی ہے اور اس دین میں جو خوبیاں پائی جاتی ہیں اس خوبیوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے اور دنیا والوں کو اس سے روکا نہیں جا سکتا ہے، چنانچہ انہوں نے سوچا کہ اس دین اسلام کی خوبیوں کو اور قرآن کی خوبیوں کو اسی طرح کے ناجائز اعتراضات سے اور اسی طرح سے باطل افکار پیدا کر کے لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کر دیے جائیں۔ ٹھیک وہی مزاج آج دنیا میں رائج ہے۔ دنیا والوں نے دیکھ لیا کہ دنیا نے جتنا بھی قانون نافذ کیا، جمہوریت سے لے کر کے شہنشاہیت تک یا شہنشاہیت سے لے کر کے جمہوریت تک کوئی نظام دنیا میں ایسا نہیں آیا جو انسانوں کو چین و سکون دے سکے، جو انسانوں کو عدل اور مساوات دے سکے، جہاں ایک انسان دوسرے انسان کے مقابلے میں برابر سے کھڑا ہو سکے۔ یہ مقام دین اسلام نے دیا ہے، یہ مقام قرآن نے دیا ہے اور یہی مقام دنیا والوں کو کھل رہا ہے۔ جی ہاں، یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے دنیا میں بسنے والے انسانوں،
سن لو غور سے، انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. یہ انسان بحیثیت انسان ایک دوسرے سے جڑا ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ایک انسان کو دوسرے انسان سے بنایا. ایک انسان کو ہم نے دوسرے انسان سے پیدا کیا. ایک مرد اور ایک عورت کے ملنے سے انسانوں کا وجود آیا ہے. لہذا بحیثیت انسان سب برابر ہوئے اور سب ایک ہوئے. اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. یہ جو قبیلے، یہ جو فرقے اور یہ جو پہچان کی چیزیں لگی ہوئی ہیں، یہ محض پہچان کے لیے ہے. متقی اور پرہیزگار وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا. دنیا میں کون سا قانون اور کون سا نظام یہ سنہرا نظام دیتا ہے؟ سونا لوگوں کو کھلبلی مچے. جی ہاں، اسی طریقے سے ان کو کھلبلی مچی ہوئی تھی، لیکن دل نہیں مانتا تھا، بغیر سنے ہوئے چین نہیں آتا تھا. ہر قسم کی تدبیریں کرتے تھے. کوئی بھی مکہ میں آتا تھا فوراً اس کے پیچھے آدمی لگ جاتا تھا کہ سننا نہیں محمد کا کلام. محمد کا کلام سنو گے تو بے دین ہو جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے. لیکن ایک دن وہ بھی آیا کہ دنیا نے دیکھ لیا کہ جزیرت العرب کو اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کے ذریعے سے کفر اور شرک سے پاک کر دیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جزیرت العرب میں شیطان کفر اور شرک کو نہیں رافض کر پائے گا، دوسری طرح سے مسلمانوں کو ستائے گا. تو میرے بھائیوں، یہ اللہ کا کلام ہے، جو جس کی صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والا کلام. حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اس کو قرآن واضح کرتا ہے. اور اس کے علاوہ قرآن کے بہت سارے فوائد اور بہت سارے مقاصد بیان کیے گئے ہیں. آپ قرآن کریم کو جیسے کھولیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد سب سے پہلی آیت جو آپ کو ملے گی قرآن ہی کے تعلق سے ملے گی. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. کہ یہ کتاب اللہ کا کلام ہے. اللہ کے کلام ہونے میں اور من جانب اللہ ہونے میں کسی قسم کا شک شبہ انسانوں نہیں کرنا. شبہ کی چیز ہے ہی نہیں. ھدی للمتقین، یہ قرآن تمام متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اللہ سے جو ڈرے گا اللہ رب العزت اس کو توفیق دے گا، قرآن کے ذریعے سے اس کو ہدایت ملے گی. یہاں اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے ہدایت قرار دیا، جبکہ دوسری جگہوں پہ کہا گیا ہے کہ ساری دنیا والوں کے لیے ہدایت ہے. خود اسی آیت میں اللہ نے فرمایا ہے ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. یعنی اس کے نازل ہونے کا مقصد یہ ہے کہ تمام دنیا کے لوگ اگر چاہیں تو اس سے ہدایت حاصل کریں. مقصد کے حساب سے سب کے لیے اس کا نزول ہوا ہے، لیکن چونکہ فائدہ اٹھانے والے اس سے صرف اللہ کے متقی پرہیزگار بندے ہیں، اس لیے اس حساب سے یہاں ھدی للمتقین کہا گیا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بابرکت ہے وہ ذات جس نے قرآن کریم کو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا تاکہ تمام کائنات کے لیے للعالمین نذیرا، پوری کائنات کے لیے یہ قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ذریعے سے تمام دنیا والوں کو ڈرانے والا بن جائے. یعنی تمام دنیا والوں کو ڈرا رہا ہے. صرف ڈرانے ہی کا کام نہیں کر رہا ہے،
بشارت بھی دیتا ہے، ڈراتا بھی ہے، دھمکاتا بھی ہے۔ وہ لوگ جو کفر اور شرک کے ظلمات میں پھنس رہے ہیں، جو لوگ ایمان کی روشنی سے دور ہیں، قرآن ایسے لوگوں کو ڈراتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے دل و دماغ کو ایمان کی روشنی سے منور کر لیا، ان کو اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت پہ لاتا ہے۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ کیا مقصد ہے؟ لوگوں کو ظلمات سے نکال کر کے ہدایت پر لے کر آتا ہے، روشنی دکھاتا ہے۔ جی ہاں، قرآن روشنی دکھاتا ہے ہم کو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام انسانوں کو ہدایت دی ہے کہ قرآن کریم سے روشنی حاصل کرو، قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرو۔ کلا انہ تذکرہ فمن شاء ذکرہ۔ یہ قرآن ہدایت کے لیے نصیحت ہے انسانوں ہے قرآن۔ جس کی مرضی ہو ہدایت حاصل کرے، جس کی خواہش ہے وہ ہدایت حاصل کرے، ہدایت ملے گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ قرآن کریم کے ذریعے سے لوگوں کو نصیحت کیجیے، ہدایت ملے گی۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ نصیحت کیجیے قرآن کے ذریعے سے۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ضرور ان کے دل پر قرآن کریم کا اثر ہوگا۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، جو اللہ کے وعید سے ڈرتے ہیں، جو جہنم کی ہولناکیوں سے ڈرتے ہیں، یقیناً جب قرآن سنائیں گے آپ ان کو، قرآن کے ذریعے نصیحت کریں گے تو وہ چیز ان کو حاصل ہوگی۔ لہذا میرے بھائیوں، قرآن کی تلاوت کیجئے، قرآن کے ذریعے نصیحت حاصل کیجئے۔ جب قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن کے ذریعے نصیحت حاصل کریں گے، تب اللہ رب العزت آپ کے دل و دماغ میں ان ہدایتوں کو ڈالے گا جو مطلوبہ ہدایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی تلاوت کے آداب اور طریقے بتا دیے ہیں۔ اتنا تفصیل اور اس قدر جزئیات کا خیال کر کے شاید بہت کم مسئلے ہیں جن کی وضاحت قرآن میں آئی ہے، جتنے کی تفصیل اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کے تعلق سے قرآن کریم میں ذکر کیا اور فرمایا ہے کہ انسانوں، مسلمانوں، قرآن کی تلاوت خوب کرو، اور جب قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھو تو غور فکر کرنے کی بھی کچھ اپنے اندر ہمت اور جرات رکھو۔ کیوں؟ قرآن کریم میں غور فکر کرنا یہ زندہ دلی کا کام ہے اور زندہ دل لوگوں کا کام۔ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوبهم اقفالها۔ کیا بات ہے انسانوں، قرآن کریم میں غور فکر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کریم میں غور فکر تو وہ نہیں کرتا ہے جس کے دل پر مہر لگا ہوا ہوتا ہے، جس کے دل بند ہو جاتے ہیں، اور جس کا دل بند ہو جائے تو سمجھو کہ اس کے پورے جسم پر تالا لگا ہوا ہے، اس کا پورا جسم بیکار ہے۔ کیوں؟ اس لیے دل ہی تو اصل ہے انسان کے جسم میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا صلح الجسد كله، جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست رہے گا تو پورا جسم درست رہے گا۔ الا وهي القلب، انسانوں وہ ٹکڑا ہے جس کو تم لوگ قلب کہتے ہو، دل کہتے ہو۔ تو جب دل ہی پہ تالا لگ گیا
سمجھیے کہ انسان کا پورا جسم جیل میں چلا گیا، سب پر تالا لگ گیا. لہذا قرآن کو پڑھو تب یہ تالا کھلے گا. جب قرآن کو غور سے پڑھو گے، تدبر کرو گے. جی ہاں، آپ کہو گے کہ ہم کیسے غور و فکر کریں، ہم کہاں اس کا معنی مطلب جانتے، یہ تو عرب والوں کے لیے. جی نہیں بھائیو، ہر ایک کے لیے ہے. اللہ رب العزت نے اس کلام کو وہ مقام اور عظمت دیا ہے کہ دنیا میں جتنی مشہور زبانیں ہو سکتی ہیں، تقریباً تمام زبانوں میں قرآن کریم کا ترجمہ، تفسیر، مطلب موجود ہے. آپ کہتے ہو کہ ہم کیسے اس کو سمجھیں، کیسے غور کریں؟ کیوں؟ آپ اردو زبان نہیں سمجھتے، ہندی نہیں جانتے، مراٹھی نہیں آتی آپ کو، انگلش نہیں جانتے، پھر کون سی زبان جانتے ہیں؟ اردو زبان میں قرآن کا ترجمہ تفسیر موجود ہے، مراٹھی میں موجود ہے، ہندی میں موجود ہے، انگریزی میں موجود ہے. پھر آپ کو کیوں نہیں وقت ملتا ہے، کیوں نہیں ٹائم ملتا ہے قرآن کے لیے؟ کیا بتاتی ہے آیت؟ کہ دل بند ہو رہے ہیں، دل بند ہو چکے ہیں. مسلمانوں، رمضان کے مہینے میں دلوں کو تو کھول لیجئے. رمضان کے مہینے میں تو اپنے دل میں قرآن کی روشنی کو داخل کر لیجئے. رمضان کا مہینہ حقیقت میں قرآن کا مہینہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل رضی اللہ تعالی علیہ السلام قرآن کریم بیٹھ کے آپ کو دہرواتے تھے رمضان کے مہینے میں. آپ کا فرمان ہے کہ ہر سال حضرت جبریل علیہ السلام جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا تھا اس کو دہراتے تھے. اور جس وقت میرا انتقال ہوا، جس سال، اس سال 2 مرتبہ قرآن کو انہوں نے دہروایا ہے. تو رمضان کے مہینہ قرآن دہرانے کا مہینہ ہے. تو پھر کیوں نہیں آپ قرآن دہراتے؟ پھر کیوں نہیں آپ کے دل میں اور دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ قرآن کو پڑھنا چاہیے، قرآن میں غور و فکر کرنا چاہیے؟ جی ہاں، اللہ نے ہدایت دی اور اللہ نے طریقہ اور ادب بھی بتایا ہے کہ جب قرآن پڑھنے بیٹھنا، دکھانے کے لیے نہیں بیٹھنا، دل میں ریاکاری نہیں ہو، پیسے کے لیے قرآن نہیں پڑھنا، دنیا کمانے کے لیے نہیں پڑھنا. اقرؤوا القرآن وابتغوا بہ وجہ اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے کہ مسلمانوں قرآن پڑھو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھو، اللہ کی خوشی کو تلاش کرنے کے لیے پڑھو. اور جتنی عبادتیں ہوتی ہیں سب اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اور اگر اس سے ہٹ کر کے ہوئی تو پھر وہ ریاکاری اور دوسرے مقاصد کے لیے ہو جاتی. تو قرآن کی تلاوت بھی ایسے ہونی چاہیے. اور کہا جب قرآن کی تلاوت کرنے کا ارادہ ہو تو پاک صاف رہنا. بھائی اللہ کا کلام ہے نا، بہت عظیم کلام ہے. نجس اور ناپاک لوگ قرآن کو نہ چھوئیں. لا یمسہ الا المطہرون. کیوں؟ فرمایا انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. ارے یہ اللہ کا شریف کلام چھپی ہوئی کتاب میں ہے، اس کو صرف پاک صاف لوگ چھوتے ہیں. بھائی لہذا پاک صاف ہو کر کے ہی قرآن کو چھونا اور قرآن کو پڑھنا. اور جب قرآن پڑھنے بیٹھیے تو اللہ فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. قرآن کھولتے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا. پہلے شیطان کو بھگانے کی دعا پڑھ لینا تاکہ شیطان تمہاری تلاوت میں خلل نہ ڈالے، تاکہ شیطان تم کو ادھر سے ادھر ہٹا نہ دے غور فکر کرنے سے. لہذا قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگو اللہ کی مردود شیطان سے. اور اس کے بعد جب پڑھنا شروع کرو
تو ایسے سرپٹ نہیں پڑھنا کہ سپر فاسٹ جا رہی ہے کہیں پر، پوری لائن ہری جھنڈی کلیئر ہے، نہیں، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ مسلمانوں، جب قرآن پڑھنا تو بہت ترتیل کے ساتھ پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھنا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آواز کو بہت اچھی طریقے سے بنا کر کے پڑھنا۔ کیوں؟ اللہ رب العزت قرآن کو جب اچھی آواز سے پڑھی جاتی ہے تو بہت غور دیتا ہے، اس پر بہت توجہ کرتا ہے اور بہت غور سے اس کو سنتا ہے جب قرآن کو اچھی آواز میں پڑھی جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی ہے کہ وہ قرآن بہت اچھی آواز میں پڑھتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن کو بہت اچھی آواز میں پڑھنا چاہیے، جتنا کہ اچھی آواز انسان کی ہو سکتی ہے۔ اسی اچھی آواز میں یہ بھی شامل ہے کہ قرآن کریم میں حروف کے جو مخارج ہیں ان کا خیال کر کے اس کو ادا کیا جائے۔ اور کہا بھائی دیکھو، جب قرآن پڑھو تو جب دل لگے جتنا اتنے پڑھنا، زبردستی نہیں پڑھنا۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، جتنا آسان معلوم ہو اتنا پڑھنا۔ سجدے کی بات آ جائے، سجدے کی آیت آ جائے تو سجدے تلاوت کر لینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سجدے تلاوت کرنا یہ مومن کی شان ہے۔ کفار کے بارے میں اللہ نے بتایا ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا تو وہ سجدہ نہیں کرتے، لیکن مومن جہاں سجدہ کا حکم قرآن میں آیا ہے وہ وہاں سجدہ کرتا ہے۔ اگر حالت نماز میں بھی اس کی تلاوت کرتا ہے تو وہاں سجدہ کرتا ہے، لہذا سجدہ کرنا بہتر اور مستحب۔ میرے بھائیوں، یہ تو تلاوت کی بات ہوئی۔ قرآن کریم کے ادب کا تعلق یہ ہے کہ اگر قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو سننے والوں کو چاہیے کہ غور سے اس کو سنیں، آواز نہ بلند کریں، خود بزرگ وہاں نہ بچائیں قرآن کی تلاوت جہاں ہو رہی ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن کی تلاوت کی جائے بہت غور سے سننا، چپ رہنا بالکل، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ کیا معلوم ہوا؟ قرآن کریم کی تلاوت کے وقت غور سے نہیں سنیں گے تو رحم و کرم اللہ کا نہیں ہوگا۔ قرآن کریم یہ دکھانے کے لیے نہیں آیا ہے، سمجھے؟ کہ کیسٹ لگا دیا ہوٹل میں بلند آواز سے، معلوم ہوا بڑے مسلمان صاحب کی دکان ہے، وہی کھڑبڑ کھڑبڑ ہو رہا ہے، دنیا بھر کے لوگ ہوٹل میں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں، گاڑی والا پوپو کر رہا ہے وہیں پہ، اور سارا کام ہو رہا ہے اور شیر چل رہا ہے۔ کیا بھائی کہ رت لگائے گے جناب؟ جی ہاں میرے بھائیوں، عزت کرو، قرآن کی عزت ہی نہیں ہے کہ ہوٹلوں پر گلیوں میں یا گھروں میں آواز بلند کرتے جاؤ اور کوئی اس کا سننے والا نہ ہو، کوئی اس پر غور کرنے والا نہ ہو۔ یہ ادب کا طریقہ نہیں ہے۔ جی ہاں، جب قرآن کی تلاوت کرو گے تو کیا پاؤ گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دنیا کا سب سے بہتر فرد کون آدمی ہے؟ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والا۔ یہ مدرسے والے جو قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، یہ مسجد میں بیٹھنے والے اللہ کی نگاہ میں سب سے بہتر ہیں، اس کائنات عالم میں سب سے اچھے ہیں۔ وہ لوگ جو ہماری اور آپ کی نگاہ میں سب سے گرے ہیں۔ جی ہاں، اپنے کارخانے میں کام کرنے والے کی تنخواہ اگر ایک مہینہ 5,000 ہے تو مولوی صاحب کی، میاں صاحب کی، مؤذن صاحب کی تنخواہ 500 ہے۔ کیوں بھائی؟ یہ مقام دیا آپ نے مولانا مولوی صاحب کو، میاں صاحب کو؟ اس آدمی کو جو آپ کے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے اس کی تنخواہ 500، 1,000، 1,500،
اور آپ کے کارخانے میں آفسوں میں کام کرنے والے 5,000 10,000 15,000. دماغ کیا کہتا ہے نا ایسے لوگ کام چل جائے گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیرکم، انسانوں یہ لوگ تم میں سب سے زیادہ بہتر اور اچھے ہوتے ہیں. اور کیا ملتا ہے؟ جو قرآن کریم کی اچھی طریقے سے تلاوت کر لیتا ہے اللہ کے متقی اور پرہیزگار بندوں کے ساتھ قیامت کے دن رہے گا. الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ. جی ہاں، نیک اور اچھے لوگوں کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا جو اچھے طریقے سے پڑھ لیتا ہے وہاں رہے گا. اور اللہ رب العزت کے یہاں یہ قرآن کریم سفارش کرے گا تلاوت کرنے والے کے لیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں مسلمانوں اقرؤوا القرآن، قرآن پڑھا کرو. فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لصاحبه، اس لیے کہ یہ قرآن کریم قیامت کے دن پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کر کے آئے گا. اور دوسری جگہ آپ نے روزے کو، رمضان کے روزے کو اور قرآن دونوں کو کہا ہے کہ یہ دونوں اللہ کے ہاں سفارش کریں گے. تو کیا پوچھنا ہے پھر؟ دنیا میں قرآن کی تلاوت کرو، وہاں ہماری اور آپ کی سفارش ہوگی اور درجات بلند ہوں گے. اللہ کے رسول کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے کہے گا کہ اقرا ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اقرا ورتق ورتل، قرآن پڑھتے جاؤ اور تمہارا مرتبہ بلند ہوتا جائے گا جس طریقے سے دنیا میں تم ترتیل کے ساتھ شہر کے قرآن پڑھتے تھے ایسے یہاں ترتیل کے ساتھ پڑھتے جاؤ. جتنا دیر تک قرآن پڑھ لے جاؤ گے آخری آیت پہ جہاں تم اسٹاپ کرو گے وہاں تک تمہارا مقام جائے گا. اور کیا ملے گا بھائیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کی عظیم نعمتیں قرآن کی تلاوت سے بہتر نہیں ہے. صحابہ کرام سے ایک مرتبہ آپ نے کہا کہ کوئی آدمی تم میں کا یہ پسند کرے گا کہ وادی عقیق میں جائے یا وادی بطحان میں اور دو موٹی موٹی اونٹنیوں کو لے آئے جس میں کوئی گناہ کا بھی کام نہ ہوگا اور کسی کی حق تلفی بھی نہیں ہوگی، مفت میں مل جائیں گی ایسی موٹی موٹی اونٹنیاں. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارے یہ کون نہیں چاہے گا، یہ تو ہر آدمی چاہے گا. اس لیے کہ ان کے یہاں موٹی موٹی اونٹنیاں دنیا کی سب سے عظیم نعمت مانی جاتی تھی، سب سے اچھا مال ان کے یہاں ہی سمجھا جاتا تھا. تو اللہ کے رسول نے کہا اگر یہ چاہتے ہو تو جاؤ مسجد میں قرآن کریم کی 1 آیت پڑھو، 2 آیت پڑھو، 3 آیت پڑھو. جتنی آیتیں پڑھو گے سمجھو کہ اتنی موٹی موٹی اونٹنیاں بلکہ اس سے بہتر تم کو مل رہا ہے. گویا کہ دنیا کی جو سب سے بہتر چیز ہوتی ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت سے ملتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب اس کا بدلہ ملے گا، ملنے لگے گا تو ساری چیزیں ہیٹ ہو جائیں گی میرے بھائیوں اس کے سامنے. جی ہاں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی قرآن کریم کو پڑھتا ہے تو شیطان وہاں سے رفو چکر ہو جاتا ہے. قرآن کریم کی تلاوت گھروں میں کرو. خاص طور سے آپ نے کہا سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے، آپ نے کہا کہ مسلمانوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. کیا کرو؟ اس میں قرآن کی تلاوت کرو. اس لیے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے شیطان اس سے بہت بھاگتا ہے، دور بھاگتا ہے. تو اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرو گے تو شیطان بھاگے گا. تب بابا کے پاس نہیں جانا پڑے گا جب شیطان پکڑے گا. اور پکڑے گا کہاں سے جب آئے گا ہی نہیں گھر میں. تو جب قرآن کھول لو گے تب شیطان پکڑے گا، تب بابا کے پاس جانا پڑے گا اور دعاڑی کے پاس جانا پڑے گا اور پھکاری کے پاس جانا پڑے گا اور مداری کے پاس جانا پڑے گا. قرآن چھوڑو گے تو یہ سب ہوگا نا. اور جب قرآن پڑھو گے
گھر بیٹھے سب کچھ ملے گا، مارے ڈر کے شیطان بھاگتا پھرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ آیتین من سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتا، جو آدمی سورہ بقرہ کی صرف 2 آیتیں پڑھ لے رات کے وقت شیطان کے شر سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو ہم لوگوں کو تو شیطان ہی لگتا ہے زیادہ سے زیادہ، اور کیوں نہیں لگے گا؟ شیطان کا جو علاج رسول نے بتایا تھا تو اس علاج کو تو ہم نے لیا نہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو، قرآن تمہارے دل کے اندر جو بیماری ہے اس کے لیے شفا یابی کا کام کرتا ہے۔ شفاء لما فی الصدور، دل کی خرابی کو دور کرتا ہے۔ چاہے دل میں الجھن ہو، گھبراہٹ ہو رہی ہے تو کہتے بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، ارے قرآن کی تلاوت کرو، دیکھو سب ڈاؤن ہو جائے گا۔ جی ہاں، جن لوگوں کا قرآن پر عقیدہ ہے، یقین ہے، ایمان ہے، ان کے یہاں ہاسپٹل میں جا کر کے دیکھ لیجئے، سعودی عربیہ میں جا کر کے دیکھ لیجئے، ان ہاسپٹل میں جو اسپیشلسٹ ہاسپٹل بنائے گئے ہیں دل کے امراض کے لیے، وہاں مریض کو قرآن کریم کی تلاوت، مریض سے قرآن کریم کی تلاوت کرائی جاتی ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، انسانوں دل کو سکون ہوگا جب قرآن کی تلاوت کرو گے، اللہ کا ذکر کرو گے۔ جی ہاں، تو ہمارا تو لگتا ہے ایمان ہی نہیں ہے قرآن پہ۔ ارے ہم لوگوں نے تو قرآن کو ایسا بھلا دیا ہے اور ایسا چھوڑ دیا ہے کہ شاید باید کبھی سال میں نوبت آتی ہو۔ صرف اللہ کے کچھ نیک بندے وہ ہیں جو ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں، خاص طور سے رمضان کے مہینے میں۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کریم سے قربت پیدا کرو۔ جب قرآن کریم سے قربت پیدا کرو گے تب عزت ملے گی، تب دولت ملے گی، تب اللہ کے ہاں اونچا مقام ملے گا، اور اگر نہیں تو رسوائی جو کچھ ہے وہ تو ہے ہی ہے۔ جب وہاں جائیں گے اللہ رب العزت کے ہاں، جہاں کے بارے میں بتایا گیا قرآن سفارش کرتا ہے، تو وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہوں گے اور کیا کہیں گے؟ بہت افسوس کا مقام ہے میرے بھائیوں، غور کا مقام ہے۔ قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ رب العزت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، اے رب ذوالجلال، میری اس قوم نے، میری اس امت نے جس کا یہ اقرار تھا اور جس پر اس کا اصرار تھا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اس قوم نے قرآن کریم کو مہجور کر دیا تھا، قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کریم کو جزدان میں لپیٹ رکھا تھا، قرآن کریم کو پڑھنے کی، غور کرنے کی اس کو توفیق نہیں ہوئی، قرآن کریم کو خالی بانٹتا تھا، خالی ہدیہ دیتا تھا، خالی چومتا تھا اور چاٹتا تھا، قسم کھلانے کے لیے اس کو اٹھواتا تھا اور کچھ نہیں کرتا۔ یہ اللہ کے رسول شکایت کریں گے میرے بھائیوں۔ پڑھیے سورہ فرقان، سورہ قرآن ہے، سورہ فرقان قرآن کا دوسرا نام۔ میرے بھائیوں، اگر توفیق ہو اور اگر قرآن سے الفت اور لگاؤ ہے اور اگر دین کو سمجھنا چاہتے ہو تو سورہ فرقان کی تلاوت سر ڈالو اور اس کے ترجمے اور تفسیر کو ضرور پڑھ لو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کریم کے مقام کو سمجھ سکیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی، اس کے پڑھنے کی اور اس کے سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں جو سیاہی ہے، اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں جو قدورت ہے، ہمارے دلوں سے جو تالے لگے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت اس سیاہی کو صاف کر دے، اس قدورت کو مٹا دے۔ اللہ رب العزت اس تالے کو کھول دے تاکہ ہم قرآن کریم کی طرف رخ کر سکیں اور قرآن کریم کے مقام کو سمجھ سکیں۔ اللہ رب العزت قرآن کے تعلق سے تمام مسلمانوں سے جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں
جو غفلتیں ہو رہی ہیں اور جو دوری پائی جاتی ہے، اللہ رب العزت ان غفلتوں کو معاف فرماتے ہوئے ہم تمام لوگوں کو قرآن کریم سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت اس مبارک مہینے میں جو قرآن کا مہینہ ہے، اس مبارک مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہمارے روزے کو، ہماری نمازوں کو، ہماری تلاوت کو اور ہمارے تمام نیک کاموں کو قبول فرما۔ رب العزت زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی جب تک اس دنیا میں ہم زندہ رہیں، عزت احترام کے ساتھ دین اسلام پر زندہ رہیں، قرآن سے اپنا لگاؤ رہے۔ اللہ تعالی جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔